بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، عشرہ ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے۔ ذی الحجہ کے یہ 10 دن یکم ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک عجیب خصوصیت اور فضیلت بخشی ہے، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ فضیلت کا یہ سلسلہ رمضان المبارک سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کے درمیان عجیب و غریب ترتیب رکھی ہے کہ سب سے پہلے رمضان المبارک لائے، اس میں روزے فرض فرما دیے، اور پھر اس کے بعد فراغت ہوئی تو پھر اگلے دن حج کی عبادت کی تمہید شروع ہو گئی، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے۔ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اسلام میں خاص دن ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان کو سب سے افضل اور سب سے زیادہ عظمت والے دن بتایا گیا ہے۔ ان ایام میں عبادت اور ذکر و تلاوت کے خصوصی فضائل ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعے کو اور سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اور پھر رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے عشرہ اخیر کو فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو بھی فضل و رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا ہے، اور اس لیے حج بھی انہی ایام میں رکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ رحمت خدا بندی کا خاص عشرہ ہے۔ ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اس کی بڑی برکت ہے۔ تو عشرہ جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہو رہا ہے اور 10 ذی الحجہ پر جس کی انتہا ہو گئی، یہ سال کے 12 مہینوں میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور پارہ عامہ آخری پارہ میں سورۃ الفجر کی ابتدائی آیت میں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا اس چیز کی عزت حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ فجر میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے کہا ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اس سے ان 10 راتوں کی عزت، عظمت اور حرمت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ان دنوں کی اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے دنوں میں نہیں انجام دی جا سکتی، ان کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو منتخب فرمایا ہے۔ مثلا حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں ہو سکتی۔ دوسری عبادتوں کا بھی یہ حال ہے کہ فرائض کے علاوہ جب چاہیں نفلی عبادت کر سکتا ہے۔ مثلا نماز 5 وقت کی فرض ہے، لیکن ان کے علاوہ جب چاہیں نفلی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ رمضان مبارک میں روزہ فرض ہے، لیکن نفلی روزہ جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن نفلی صدقہ جب چاہیں ادا کریں۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وقت مقرر فرما دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں اگلے بیان میں عرض کروں گا۔ یا اللہ ہمیں عشرہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں اور راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔